افغانستان کا دماغ ٹھکانے آنے لگا۔ افغان وزیر داخلہ کا پاکستان سے مفاہمت کا اشارہ۔ کابل پولیس اکیڈمی کی گریجویشن تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر داخلہ سراج الدین حقانی نے پاکستان کا نام لیے بغیر اعلان کیا کہ ہماری طرف سے مذاکرات کے دروازے کھلے ہیں۔ واضح کیا ان کا ملک کسی بھی ریاست کے لیے خطرہ نہیں اور وہ غلط فہمیوں کے ازالے کے لیے تیار ہے۔ سراج الدین حقانی کا کہنا تھا کہ افغان حکومت دوحہ معاہدے کے تحت کیے وعدوں کی پابندی جاری رکھے ہوئے ہے۔ افغانستان کی سرزمین کسی بھی ملک کے خلاف استعمال ہونے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ طالبان قیادت عالمی برادری کے ساتھ غلط فہمیاں دور کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی وزیر مملکت طلال چودھری کا سیف سٹی ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ ڈیجیٹل وال پر اسلام آباد شہر کی مانیٹرنگ کے نظام کا جائزہ لیا۔ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے امن عامہ کے اقدامات کا مشاہدہ کیا۔ کنٹرول روم کے اسپیشل چائنیز ڈیسک پر سیکورٹی سرویلنس کا معائنہ کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ کی زیر صدارت سیف سٹی ہیڈ کوارٹرز میں اہم اجلاس بھی ہوا۔ آئی جی اسلام آباد کی بریفنگ۔ محسن نقوی نے اسلام آباد سیف سٹی کو کیپٹل سمارٹ سٹی بنانے کا جامع پلان طلب کر لیا۔ کیپٹل سمارٹ سٹی پر کام تیز کرنے کی ہدایت۔ ریسکیو 1122 ٹریفک سیکورٹی اور CDMA کو کیپٹل سمارٹ سٹی میں ضم کرنے کا فیصلہ۔ محسن نقوی نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اسلام آباد ملک کا پہلا کیپٹل سمارٹ سٹی بنے گا۔ 1 جنوری سے اسلام آباد میں بغیر M-Tech گاڑیوں کے داخلے پر پابندی کا بھی اعلان۔ حکومت کا PTI کے متعدد سوشل میڈیا اکاؤنٹس بھارت سے آپریٹ ہونے کا الزام۔ وزیر مملکت قانون و انصاف بیرسٹر عقیل ملک نے کہا پاکستان مخالف پروپیگنڈے کو طول دینے کے لیے بھارت سے سوشل میڈیا اکاؤنٹس آپریٹ ہوتے ہیں۔ PTI کی سیاست جھوٹ منفی بیانیے پر مبنی ہے۔ یہ سیاسی میدان کی ناکامی کو چھپانے کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں۔ بیرسٹر عقیل ملک نے کہا کہ جھوٹ پر مبنی چیزوں کو پھیلایا جاتا ہے اور عوام کی ذہن سازی کی جاتی ہے۔ PTI بہت فخر سے کہتی ہے ہم سوشل میڈیا پر بہت مقبول ہیں۔ PTI کے سوشل میڈیا پر زیادہ تر فیک اکاؤنٹس ہیں جبکہ حقیقی فالوورز نہ ہونے کے برابر ہیں۔ محکمہ موسمیات نے بادل برسنے کی نوید سنا دی۔ بارش برسانے والا سسٹم کل سے پاکستان میں داخل ہوگا۔ 29 سے 31 دسمبر تک اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں بارشوں کا امکان۔ 30 دسمبر کو کراچی، حیدرآباد، لاڑکانہ اور سکھر میں ہلکی بارش اور بوندا باندی متوقع ہے۔ بالائی علاقوں میں برف باری کی پیشگوئی۔ سردی کی لہر میں اضافے کا امکان۔ بالائی سندھ میں سموگ اور دھند کی شدت میں کمی متوقع۔ سابق وزیر خزانہ گورنر اسٹیٹ بینک ڈاکٹر شمشاد اختر کی نماز جنازہ کچھ دیر بعد کراچی میں ادا کی جائے گی۔ ڈاکٹر شمشاد اختر اسٹیٹ بینک کی پہلی خاتون گورنر تھیں۔ بینکاری کا قومی اور بین الاقوامی وسیع تجربہ حاصل تھا۔ صدر وزیر اعظم اور چیف آف ڈیفنس فورسز کا انتقال پر اظہار افسوس۔ کہا ڈاکٹر شمشاد اختر نے معاشی میدان میں پاکستان کے لیے گراں قدر خدمات دیں۔ اور لندن میں سکھ کمیونٹی کا بھارت کے خلاف اور بنگلہ دیش کے حق میں مظاہرہ۔ بنگلہ دیشی ہائی کمیشن کے باہر مظاہرین کی مودی کے خلاف شدید نعرے بازی۔ بھارتی مظاہرین اور خالصتان حامیوں میں جھڑپ بھی ہوئی۔ برطانوی پولیس نے فوری مداخلت کرتے ہوئے دونوں گروپوں کو الگ کر دیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ بنگلہ دیشی طلباء رہنما عثمان ہادی کا قتل انقلاب کا سبب بنے گا، بھارت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ احتجاجی شرکاء نے کہا کہ بھارت کا اصل چہرہ دکھانے والوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔